نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 19ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آداب المعاشرت کا سبق چل رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 76 سے 79 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ادب نمبر 61۔ چند مواقع پر کئی شخصوں کو فہمائش کی گئی کہ بات بہت صاف لفظوں میں کہو کہ سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ ادب نمبر 62۔ آج کل کی سفارش جبر و کراہ ہے کہ اپنے اثر سے دوسروں پر زور ڈالتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں۔ اگر سفارش کرو تو اس طرح سے کہ مخاطب کی آزادی میں ذرا برابر خلل نہ پڑے، وہ جائز بلکہ ثواب ہے۔ ادب نمبر 63۔ اسی طرح کسی کی وجاہت سے کام نکالنا، مثلا کسی بڑے آدمی سے قرابت ہے اور اس کے کسی معتقد یا اثر ماننے والے کے پاس اپنی کوئی حاجت لے جائے اور قرائن سے معلوم ہو کہ وہ بطیب خاطر اس حاجت میں سعی نہ کرے گا بلکہ محض اس بڑے آدمی کے تعلق و اثر سے کہ بے توجہی میں وہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس طرح سے کام نکالنا یا کام کی فرمائش کرنا حرام ہے۔ ادب نمبر 64۔ ایک شخص نے تعویذ مانگا، اس کو ایک وقت معین پر آنے کو کہہ دیا، وہ دوسرے وقت آیا اور آ کر تعویذ مانگا اور کہا کہ مجھ کو تم نے بلایا تھا، آیا ہوں، اور یہ نہیں ظاہر کیا کہ کس وقت بلایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کس وقت آنے کو کہا تھا؟ تب اس نے وقت بتلایا۔ میں نے کہا کہ اب تو دوسرا وقت ہے، جس وقت بلایا تھا اس وقت آنا چاہیے تھا۔ اس نے کسی کام کا عذر کیا۔ میں نے کہا کہ جس طرح تم کو اس وقت عذر تھا، ہم کو اس وقت عذر ہے۔ اب یہ کیسے ہو کہ ہر وقت ایک ہی کام کے لیے بیٹھا رہوں، اپنا کوئی کام نہ کروں۔ ادب نمبر 65۔ ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کے ذریعے سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور خود پوشیدہ سننے کھڑا ہو گیا۔ اتفاقاً میں نے دیکھ لیا، پاس بلا کر دھمکا کر سمجھایا کہ چوروں کی طرح چھپ کر سننے کے کیا معنی؟ کیا کسی نے یہاں آنے سے منع کیا ہے؟ اور اگر شرم آتی ہے تو اپنے فرستادہ سے جواب پوچھ لیتے۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا عیب اور گناہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ متکلم کوئی ایسی بات کرے جس کو مختفی سے مخفی کرنا چاہے۔ ادب نمبر 66۔ ایک شخص فرشی پنکھا کھینچنے لگے، میں کسی کام کو اٹھنے لگا تو انہوں نے پنکھے کی رسی اپنی طرف زور سے کھینچ لی تاکہ پنکھا میرے سر میں نہ لگے۔ میں نے سمجھایا کہ ایسا مت کرو۔ اگر میں پنکھے کی جگہ خالی دیکھ کر اسی جگہ کھڑا ہو جاؤں اور اتفاق سے رسی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پنکھا سر میں آ کر لگے، بلکہ یہ چاہیے کہ رسی بالکل چھوڑ دو تاکہ پنکھا اپنی جگہ آ کر مستقر ہو جائے، پھر اٹھنے والا خود سنبھل کر اٹھ جائے۔ ادب نمبر 67۔ مہمان کو چاہیے کہ اگر مرچ کم کھانے کا عادی ہو یا پرہیزی کھانا کھاتا ہو تو پہنچتے ہی میزبان سے اطلاع کر دے۔ بعض لوگ جب کھانا دسترخوان پر آ جاتا ہے اس وقت نخرے پھیلاتے ہیں۔ ادب نمبر 68۔ دسترخوان پر بعض اوقات شکر بھی ہوتی ہے، اس وقت بعض خادم اس طرح پنکھا چلتے ہیں کہ شکر برتن سے اڑنے لگتی ہے، اور بعض اوقات اس برتن سے جب چمچہ میں لیتے ہیں تو چمچہ میں سے اڑنے لگتی ہے، سو خادم کو ان باتوں کی تمیز چاہیے۔ ادب نمبر 69۔ بھائی کے گھر سے ایک بند خط میرے پاس اپنے کارندہ کے ہاتھ بھجوایا گیا تاکہ اس کو ڈاک میں چھوڑ دیا جائے، اور میں ہی اس کی فہمائش کر آیا تھا کیونکہ اس خط کا مجھ سے تعلق تھا۔ راہ میں کارندہ نے دیکھا کہ اس وقت ڈاک لے کر ہرکارہ اسٹیشن جاتا ہے۔ کارندہ صاحب نے یہ خیال کر کے کہ ڈاک خانہ میں جانے سے کل نکلے گا، اس ہرکارہ کو دے دیا کہ آج ہی روانہ ہو جائے گا، کیونکہ ہرکارہ ریل کے سب پوسٹ ماسٹر کو دے دے گا۔ اب میں اس کا منتظر کہ بھائی کے گھر والے میرے پاس خط بھیجیں گے۔ جب وہ خط نہ آیا تو میں نے تحقیق کیا کہ اس وقت یہ سب قصہ معلوم ہوا۔ میں نے کارندہ صاحب کو بلا کر فہمائش کی کہ تم نے امانت میں
بلا اذن کے کیسے تصرف کیا؟ تم کو کیا معلوم کہ میرے پاس بھیجنے میں کیا مصلحت تھی، اور تم کو کیا معلوم کہ ڈاک خانہ کے ذریعے سے بھیجنے کو ہرکارہ کے ہاتھ بھیجنے پر کس مصلحت سے ترجیح دیتا؟ تم نے اپنے اجتہاد فاسد سے یہ سب مصلحتیں برباد کیں، تم کو دخل دینا کیا ضرور تھا؟ تمہارا کام صرف اس قدر تھا کہ وہ خط میرے پاس پہنچا دیتے۔ کارندہ نے معذرت کی کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ ادب نمبر 70۔ ایک طالب علم بازار میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں کسی بات میں مشغول ہو گیا، وہ میرے انتظار فراغ میں کھڑا رہا اور مجھ کو اس کا کھڑا ہونا بوجہ صورت تقاضا کے بار معلوم ہوا۔ میں نے سمجھایا کہ اس سے طبیعت تنگ ہوتی ہے، تم کو چاہیے تھا کہ جب مشغول دیکھا تھا بیٹھ جاتے اور جب فارغ دیکھتے گفتگو کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔